نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ریاض القادری صاحب۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کا آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری صاحب۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ اور ماہ مقدس کا پہلا عشرہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور تیسرا عشرہ ماہ مقدس کا یہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک ہمیں اب الوداع کرنے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ مقدس کی عزت و احترام کو پہچانا اور عزت و احترام کو کیا، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور تراویح کو بھی پڑھا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آخری عشرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں کے اندر 21 کی رات، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور آج اسی حوالے سے ہم علماء کرام کے ساتھ موجود ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس رات کے بارے میں بتائیں گے۔ آج 27 کی رات بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے، خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو بڑھانے سے پہلے حضرت صاحب کی طرف چلیں گے سوال و جواب کی صورت میں۔ جی حضرت، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ حضرت عظمت قرآن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن کریم کی عزت و عظمت و قدر کو نہیں پہچانا، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کی یا رائٹر یا مصنف کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ اس کی عظمت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عظمت قرآن کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے سے جی 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایک حرف پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوئے، واہ، اور 10 گناہ معاف ہوئے، جی، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اب اللہ۔ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں نے غور کیا ہے، تو جہاں تک میری عقل پہنچی ہے، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ پہنچا ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو جی صرف پڑھتا ہے، صحیح، دیکھ کر پڑھے چاہے زبانی پڑھے، صحیح، اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، جی، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بے شک، اگر اسی قرآن مقدس کو نفل کے اندر پڑھے گا تو اس کو 25 درجے، دگنا اس اضافہ کے ہوگا۔ 25 درجے بڑھ جائیں گے، سبحان اللہ، اور 25 گناہ معاف ہوں گے، سبحان اللہ، 25 نیکیاں ملیں گی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اگر اس قرآن مجید کو بندہ فرض نماز کے اندر پڑھے گا، واہ، 100 درجے بلند ہوں گے، واہ، اور 100 گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی نفل کے اندر پھر زیادہ ثواب ہوگا، پھر جب فرض میں پہنچے گے پھر زیادہ اضافہ زیادہ ہوگا۔ بڑھ گیا، ثواب بڑھ جائے گا۔ جی بالکل، اسی طرح رمضان المبارک میں
بندہ قرآن مجید کو نماز کے اندر پڑھتا ہے جی تو اس کو سینکڑوں درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، واہ سبحان اللہ، اور سینکڑوں گناہ معاف ہوتے ہیں، واہ سبحان اور سینکڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آگے چل کے دیکھیے، اگر اسی قرآن مجید کو آپ مسجد نبوی شریف جامع کے جا کے پڑھو، سبحان اللہ، وہاں پر آپ نماز پڑھو گے، چاہے نفل نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، آپ کو 50,000 نماز کا ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 50 درجے بھی بلند ہوں گے، واہ 50 نیکیاں بھی ملیں گی، 50 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ، اسی قرآن مقدس کو آپ جا کر بیت اللہ شریف میں پڑھ لو، واہ وہاں پر لاکھوں درجے بلند ہوں گے، بالکل، یعنی اس ثواب میں جی اضافہ ہوتا چلا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لاکھوں درجے بلند ہوں گے، اور لاکھوں گناہ معاف ہوں گے، اور لاکھوں نیکیاں بڑھے جائے گی بہت شکریہ حضرت، اس حدیث کے تحت۔ واہ کمال حضرت نے جواب عطا فرمایا کہ یعنی جس طرح ہم اگر گھر میں بیٹھیں گے تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا قرآن مجید پڑھنے کا، پھر جب مسجد میں بیٹھیں گے تو ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا، بالکل، پھر جب ہم رمضان میں تلاوت کریں گے تو ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہوگا، اور جب ہم اسی قرآن کو مسجد نبوی میں پڑھیں گے تب اسی نسبت کی وجہ سے مزید ثواب میں اضافہ ہو جائے بے گا، شک بے شک۔ اور جب حرم مکہ میں بیت اللہ کے سامنے پڑھیں گے تو اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ ہمارے موجودہ زمانے میں گا۔ جی لوگوں نے قرآن مجید کو بس یہ سمجھ محض رکھا ہے کہ بھئی ایک کتاب سمجھ محض کتاب سمجھ رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے مکان بنا لیا، اس کی مکان کی برکت کے لیے ہم نے وہاں رکھ دیا، اور کئی لوگ آ کر کہتے کہ حضرت صاحب کہ ہمیں کوئی تعویذ بنا کے دو کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی، صحیح، کوئی تعویذ بنا کے دو کہ گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا خزانہ بھی موجود ہمارے ہے۔ بچے جو ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، صحیح، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بہنوں سے لڑ پڑتے ہیں، جی والدین کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے دو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 92، جی 92 آیت نمبر، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل فرمائی ہے یہ برکت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس قرآن مجید کو اللہ پاک نے سب سے بڑی برکت والی بات بتائی ہے۔ بالکل، اب ایک بندہ کتاب وہ لکھتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، اس تعویذ کے اندر شک ہو سکتا ہے کہ یہ برکت دے گا یا نہیں دے یا گا، نہیں دے گا، لیکن وہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا قرآن مجید کے اس اندر، میں برکت نازل اس کے اندر کرتی ہے۔ شک ہی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک، شک ہی نہیں ہے کہ تم قرآن مجید پڑھو اور پھر کوئی برکت نہیں ہے۔ گھر کے اندر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہم جس گلی سے گزرتے تھے گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، بالکل صحیح فرمایا، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اس قرآن کی برکت سے گھر آباد تھے، بالکل گھروں میں برکتیں تھیں، بالکل، بچوں کے تعلیم کے اندر برکت تھی، کاروبار تھا تو کاروبار کے اندر برکت تھی، صحیح، بندے کی عمر میں برکت تھی، زندگی میں برکت تھی، علم میں برکت تھی، اتنی اس ایک گھر کی برکت سے اللہ تعالیٰ شہروں پر برکتیں نازل فرما دیتا تھا۔ بے شک، لیکن آج ہم نے قرآن مجید کو صرف بطور ایک جیسے بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کل خانی پر پڑھ لو، جی جا کر کوئی تیجے پر پڑھ لو، جمعرات پہ پڑھ لو، صحیح، یا اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے تو جا کر اس کے ساتھ پڑھ لو۔ اب دیکھو جو بندہ مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ قرآن مجید پڑھو گے، اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کی اٹکی ہوئی آسانی روح کو بھی فرمائے گا۔ آسان فرما دیتا ہے۔ جی، یعنی جو قرآن اگر مرتے وقت آسانی پیدا کر سکتا ہے تو وہ ہماری زندگی میں بھی آسانی پیدا کر بالکل، سکتا ہے۔ سبحان بہت اللہ۔ شکریہ حضرت، میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، اس سے پہلے میں حضرت علامہ مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری صاحب سے ایک سوال جانیں گے۔ حضرت یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کے نازل کرنے جی، کی وجہ کیا وجہ ہے؟ کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہے کیا چیز۔ صحیح، علامہ صاحب نے بہت بہترین قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی کتنا عظمت ہے، جی جو کہ ہم لوگوں نے بھلا رکھی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر چیز کا حل موجود ہے قرآن پاک میں، لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ تو قرآن پاک ہے کیا چیز، پھر میں اس کے نازل ہونے کا مقصد بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جی، اللہ رب العزت جل شانہ و برہانہ نے قرآن پاک میں اس کا مکمل تعارف فرمایا ذالک الکتاب، بے شک، قرآن پاک یہ کتاب ہے۔ بے شک، لیکن
ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ. واہ اس کے سبحان اندر اللہ. یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی کتابوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا ایک بال برابر بھی شک نہیں ہے، اور جس کی گارنٹی خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کا مقصد بھی بیان فرما دیا. فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن پاک متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یہ کتاب، یہ قرآن نور ہدایت ہے. بے شک. بے شک. ہدایت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی ہے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی امت کو جی گمراہی سے ہدایت کی طرف راستہ دکھائیں. بے شک. بے شک. اور اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آئیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی طرف لے کے آنے والا ہے. جی بالکل. قرآن پاک نور کی طرف لے کے آنے والا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک چیز آپ کو ڈاکٹر نے بیماری کے لیے لکھ کے دے دی، پیناڈال کی نسخہ، پیناڈال، اب سر میں درد ہے یا بخار ہے، جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ یہ پیناڈال لے کے جائیں صحیح، تو اس کے ساتھ آپ کو شفا ملے گی. بالکل. تو اب ایک آدمی وہ پیناڈال لے کے آیا، یا مثال کے طور پر کوئی بھی گولی ہے، کوئی بھی دوائی ہے، اس نے اسے ڈبے میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا اور کہا ٹھیک ہے، تو اب اس کو شفا ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی. نہیں ملے گی نا. اس کو اس وقت شفا ملے گی جب وہ اس کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلے گا، اس کو جی استعمال بھی کرے گا. جی. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ ہدایت ہے. قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ نازل فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر. جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کے لیے، اسی کو پھیلانے کے لیے ہجرت بھی کی ہے. بے شک. بے شک. اپنے اوپر پتھر بھی کھائے ہیں. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر بھی کی ہے، جنگ احد بھی کی ہے. جنگ سے کتنا جنگیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی خاطر کتنا سال شیب ابی طالب میں بھی گزارے. بے شک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ ہمارے پاس قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ایک ہدایت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھیلانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور الحمدللہ آج ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک بند کر کے الماری میں رکھ دیں گے تو پھر اس سے کوئی فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے فائدہ حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اور پھر اس قرآن پاک کے اوپر عمل کریں. اور قرآن پاک ہمارے لیے ایک بہترین استاد ہے. بے شک. حضرت علی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسے قرآن سے تلاش کروں. بے شک. سبحان اللہ. تو یعنی قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم اگر باپ ہیں تو باپ اپنے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرے، قرآن سے تلاش کریں. اگر ہم اولاد ہیں اور ہم اپنے باپ سے کیسا سلوک کریں، قرآن پاک میں موجود ہے. بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، حتیٰ کہ اگر ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی ہمارے لیے ہدایت ہے. اور انسان کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں. وہ کسی جگہ پہ وہ بیوی کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ ماں کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ باپ کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ بیٹے کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ ہمسائے کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ تاجر کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ استاد کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ شاگرد کا روپ بھی ہے، کسی جگہ پہ وہ ایک بہت بڑا سپہ سالار بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر مس نہیں کی ہے. تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کو سمجھیں، اور اس سے ہمیں ہدایت کو تلاش کرنا ہے. بہت ہی عمدہ جواب عطا فرمایا حضرت نے. آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے جی، اور ہماری ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے. اس کے نازل ہونے کا مقصد ہم گناہ گاروں کے لیے ہدایت ہے.
آپ یوں دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی کتابت میں، اس کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں مطلع کریں یا ہماری اصلاح کریں۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ تم اس کے اندر تلاش کیا کرو گے جھوٹ کو، اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، جی بالکل، اور اس کے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اور تعالیٰ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔